السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، اس دنیا کے اندر بہت سارے مسلمان پائے جاتے ہیں، اور ان مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو محبت رسول کے دعوے دار ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت رسول کا نبوی معیار کیا ہے؟ جو بھی محبت رسول کا نام لیتا ہے اپنے اپنے طور سے اس کا اظہار کرتا ہے، ثابت کرتا ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں، آپ کو الوہیت کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو محبت رسول کے نام پر بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو محبت رسول کے نام پر آپ کے آثار کو تلاش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا کدھر ہے، جو ہے اسی طرح سے آپ کا کرتا کہاں ہے، آپ کا لباس کدھر ہے۔ تو اس طرح کی باتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی معیار کیا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا نبوی معیار، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کون سا معیار بیان کیا۔ آیت تو ہم سمجھتے ہیں، قرآن کی جانتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو اتباع رسول تو سب جانتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بھی بیان فرمائی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک روایت الصحیحہ میں 2998 نمبر پہ نقل کیا، جسے الفوائد میں اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور اس روایت کے راوی جو ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بحرین سے ایک وفد آیا مسلمانوں کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگایا۔ بحرین سے ایک وفد آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے لیے پانی منگایا۔ فبادروا الی وضوئہ، تو وہ مسلمانوں کا جو وفد وہاں موجود تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرنے لگے اور آپ کے وضو کے پانی کے قطرات زمین پر گرنے لگے تو وہ لوگ ہاتھوں میں روک روک کر اسے پینے لگے۔ جو ہاتھوں میں آتا تھا اسے پی لیتے تھے، اور اس سے نیچے جو جاتا تھا اس کو اپنے ہاتھوں میں لگا کر کے جسم پر ملنا شروع کرتے تھے۔ فشربوا ما ادرکوا منہ، تو جتنا وہ پینے کے لیے پاتے تھے اس کو پی لیتے تھے، اور اگر پینے کے بقدر نہیں ملتا تو اس کو ہاتھوں پہ اور جسم پہ مل لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے وضو کے پانی کے قطرات یہ لوگ ہاتھوں میں روک کر پی رہے ہیں، اور اگر زیادہ نہیں ملتا تو جسم پہ اس کو مل رہے ہیں، اور جس کو وہ بھی نہیں ملتا تو جہاں پانی گرتا تھا زمین تر ہوتی تھی اس پہ ہاتھ رگڑ کر اور جسم پہ مل لیتے تھے۔ اتنا محبت کا ان کا انداز تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا انداز اس طرح تھا۔ وَمَنْ صَبَّ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ فَمَسَحُوا بِهِ وُجُوهَهُمْ وَرُؤُوسَهُمْ، پانی اگر نیچے گر گیا، ہاتھ میں نہیں آیا، زمین گیلی ہو گئی، تو اس پر ہاتھ رگڑ کر کے اور اپنے چہرے کو اور اپنے جسم کو جو ہے مل رہے ہیں۔ وقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ وضو کا پانی پی رہے ہیں، جسم پہ مل رہے ہیں، زمین اگر تر ہو گئی ہے تو اس پہ ہاتھ رگڑ کر کے اور اپنے سینے پہ اور چہرے پہ مل رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ آپ لوگوں کا جو یہ عمل ہے، یا تم لوگوں کا جو یہ عمل ہے کہ پانی جو وضو کے قطرات کے گر رہے تھے زمین پہ اسے تم پی رہے ہو، جسموں پہ مل رہے ہو، اور اسی طرح زمین پر اگر پانی گر گیا، زمین تر ہو گئی ہے تو اس پہ ہاتھ رگڑ کر کے جسم پر مل رہے ہو، تو انہوں نے جواب میں کہا حبا لک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل ہم نے آپ کی محبت میں کیا ہے۔ آپ سے چونکہ ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت پیار ہے ہمیں آپ سے، محبت بہت شدید ہے، حبا لک،
لعل اللہ یحبنا یا رسول اللہ، اور ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے اور اللہ بھی محبت کرنے لگے۔ ہم آپ سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ان کنتم تحبون ان یحبکم اللہ ورسولہ، اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے محبت کریں، تو 3 اعمال کو لازم پکڑو، یہ 3 عمل کیا کرو۔ آپ نے عمل بتایا، کیا عمل تھا وہ؟ علی 3 خصال، یہ 3 نیکیاں کیا کرو، محبت رسول کا حق ادا کرتے رہو گے، محبت رسول کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہوتا رہے گا۔ وہ 3 نیکیاں یاد کر لیجئے۔ صدق الحدیث، زندگی میں جب بھی بات کرو تو سچ بات کرو، بات جب بھی کرو تو سچ بولو۔ تم سچ بولو گے تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ یہ میری محبت کا معیار ہے کہ تم سچ بولو، جب بھی بات کرو تو سچ بولو۔ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، دوسری نیکی، محبت رسول کا معیار یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھ دے تو اس میں خیانت نہ کرو، جیسے جو چیز آپ کے پاس رکھی گئی ہے ویسے واپس لوٹا دو۔ آج بھی کتنے امانت دار لوگ ہوتے، سامان لینے گئے، دکاندار نے پیسہ زیادہ واپس کر دیا، یعنی 10 روپیہ ہمارا تھا اس نے ہمیں 20 دے دیا، لیکن اگر ایمان ہمارے دل میں ہے تو صبر ہوگا ہمیں، بھائی 10 روپیہ اس نے زیادہ دیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے زیادہ نہیں دیا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پھر بھی اگر آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے تو آپ اس کو واپس کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یہ امانت کا تقاضا ہے، امانت داری کا، کہ جو امانت دار ہوتا ہے وہ 5 روپیہ 10 روپیہ بھی کسی کا ہڑپ نہیں کرتا، اسے بھی وہ برداشت نہیں کرتا۔ یہ دوسری صفت بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محبت رسول کرنے والوں کے اندر یہ صفت پائی جانی چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ جب بات کرو تو سچ بولو، اور جب امانت رکھی جائے تو اس کو ویسے ہی واپس لوٹا دو، خیانت نہ کرو۔ آج تو لوگ ہڑپ لیتے ہیں، دھوکے سے لوگوں کی زمین و جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ تیسری نیکی وحسن الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج یہ بھی نیکی جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے، پڑوسیوں کو ستانا، دکھ دینا اکثر لوگوں کا شیوا بنتا جا رہا ہے، اور مسلمانوں میں یہ تکلیف زیادہ ہے، ایک مسلمان پڑوسی مسلمان کو زیادہ دکھ دیتا ہے۔ تو یہ بھی بہت عظیم نیکی ہے کہ جب تم کہیں رہو، کسی محلے میں، کسی علاقے میں، کسی سوسائٹی میں، تو اپنے پڑوس کے ساتھ، اپنی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث، اس حدیث کے اندر ایک اور ٹکڑا بیان فرمایا، فَإِنَّ أَذَى الْجَارِ يَمْحُو الْحَسَنَاتِ كَمَا تَمْحُو الشَّمْسُ الْجَلِيدُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کو تکلیف دینے والے سن لیں، پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسے سورج کی جو دھوپ ہوتی ہے، سورج کی گرمی ہوتی ہے، وہ برف اور اولے کو پگھلا دیتی ہے۔ برف اور اولا ہے، دھوپ تیز پگھل جاتا ہے، تو جیسے اولے کو سورج کی تمازت اور گرمی پگھلا دیتی ہے، ایسے ہی پڑوسی کو دکھ اور تکلیف دینے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے صحیح الجامع میں، اس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اس کے اندر بھی جو روایت ہے اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح کا واقعہ موجود ہے۔ ابو قراد السلمی بیان کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ نے وضو کا پانی منگایا اور اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈال دیا اور آپ نے وضو کیا، اور جب آپ وضو کرنے لگے تو پانی جب نیچے گرنے لگا تو ہم اس پانی کو لے کر کے اپنے جسموں پر ملنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ما حملکم علی ما صنعتم، فرمایا، پوچھا یہ جو تم کر رہے تھے، وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے اور جو پانی گرتا اس کو ہاتھوں میں لے کر جسموں پر مل رہے تھے، تم کو ایسا کرنے پر کس نے ابھارا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جواب دیا، حب اللہ ورسولہ، ہم نے ایسا اللہ کی محبت میں کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا ہے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُحِبَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،
جب تم یہ چاہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے محبت کریں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے محبت کرے، فَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو پورا کرو، امانت داری کا تقاضا پورا کرو۔ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت پورے طور سے واپس لوٹا دیا کرو، اور جب تم بات کرو تو سچ بولو، اور جب تم کہیں زندگی گزارو، کسی سماج اور معاشرے میں رہو، کسی کا پڑوسی بنو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ 3 نیکیاں بڑی عظیم نیکیاں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا کون نہیں کرتا۔ کتنے ایسے دعوے دار ہیں جو بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے لیکن امانتوں میں خیانت کرتے ہیں۔ کتنے ایسے دعوے دار آپ کو ملیں گے اس دنیا کے اندر جو کہیں گے ہم تو نبی کے گھرانے کے، نبی کے خاندان کے ہیں، نبی کے قبیلے کے، ہمارا خاندان اور ہمارا نسب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ملتا ہے، لیکن ان کے ہاں بھی بے ایمانی ہے، ان کے ہاں بھی جھوٹ ہے، ان کے ہاں بدعہدی ہے، ان کے ہاں خیانت ہے۔ تو صرف نسب سے ہونے کا دعویٰ کرنا کہ ہم نبی کے خاندان اور نسب کے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، یہ بات اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل نہیں کریں گے، آپ کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور اس کے تقاضوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین و صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔